بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالوا اور یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں الا سوائے من اس کے جو کان ہو ہودن یہودی سوائے اس کے جو ہو یہودی او نصارا یا عیسائی تل کا یہ امانیہم ان کی آرزویں ہیں کل کہہ دیجئے ہاتھو لاؤ برہانکم اپنی دلیل ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے بلا کیوں نہیں من جس نے اسلم جھکا دیا وجہو اپنے چہرے کو للہ اللہ کے سامنے وہ ہوا اس حال میں کہ وہ محسن مخلص ہو فلہو تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے عند ربی اس کے رب کے ہاں ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ یہ یحزنون غمگین ہوں گے گزشتہ آیات کے اندر یہودیوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے اب یہاں ان کی گمراہی کے ایک ایسے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور وہ یہ عقیدہ تھا کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے ویسے یہودی عیسائیوں کو کافر کہتے تھے اور عیسائی یہودیوں کو کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو یہ کافر بھی کہتے تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کا آپس میں اتحاد تھا جس طرح آج کی دنیا میں سب سے زیادہ یہودی ریاست اسرائیل کی پشتیبان امریکہ ہے اور عیسائی ہے وہ اور تمام عیسائی جو طاقتیں ہیں مغربی انہوں نے مل کر یہ ناجائز ریاست بنائی ہے عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف آپس میں ان کا اتحاد ہے آپس میں ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں فرمایا تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں انہیں کہو کہ اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے اس بات میں کہ جنت کے اندر صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے اگر اس بات میں تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ دلیل کیا ہوتی ہے دلیل اللہ رب العزت کی کتاب ہوتی ہے کسی نبی کا قول ہوتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی تورات کی ایسی آیت موجود ہو یا انجیل کی یا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قول ایسا موجود ہو جس کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہو کہ یونی کا قول ہے اس کو دلیل کے طور پر لاؤ تو دلیل تو نہیں ہے نا دلیل تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھی اس لیے وہ خاموش ہو گئے یہ ایک بہت بڑا غلط نظریہ ہے کہ ایک آدمی جنت میں جانے کے لیے بس کسی گروہ کے اندر شمولیت کو ضروری قرار دے آج امت مسلمہ کے اندر یہ بیماری ہے اگر ان الفاظ کے ساتھ لوگ نہ بھی کہیں تو ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ بریلوی
یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے بریلوی ہونا ضروری ہے، دیوبندی یہ سمجھے گا کہ جنت میں جانے کے لیے دیوبندی ہونا ضروری ہے، اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اہل حدیث ہونا ضروری ہے۔ اب ان مسلک کے اندر آنے کے بعد ایک آدمی چاہے سود کھاتا ہو، حرام کھاتا ہو، ظلم کرتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ وہ گمراہی کا ایک بنیاد ہے جس کی بنا پر یہود و نصارہ بھی گمراہ ہوئے، اور اس امت میں بھی سب نہیں لیکن ایک بڑا حصہ اس گمراہی کے شکار ہو چکا ہے۔ ان کے نزدیک جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی خاص مسلک اور گروہ کے اندر آنا ضروری ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا اور اس دائرے سے باہر جو مرضی ہے جتنی کوئی نیکیاں کرے، اس کا عمل جتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ کہا کہ کوئی دلیل لاؤ، تو آج بھی اگر کوئی کہا جائے نا کہ کوئی دلیل لاؤ قرآن سے یا حدیث سے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس مسلک میں ہونا ضروری ہے، تو دلیل تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام دیا ہو اور کہا ہو کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یا قرآن کی کوئی آیت ہو یا اس کا کوئی ٹکڑا ہو جس میں اس گروہ کے بارے میں ذکر ہو کہ یہ گروہ جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں کون جائے گا اس کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی جامع بات کی ہے اور فرمایا کہ بھلا کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں جنت میں جائیں گے، یہ تو میں دن کی آرزویں ہیں۔ جنت میں اصل جانے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ و محسن، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اس حال میں کہ وہ محسن ہو، مخلص ہو۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ان الفاظ کے اندر 3 چیزوں کا بیان کر دیا کہ جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ یہ ایک عربی اسلوب ہے، یہاں چہرہ بول کر پوری ذات مراد دی گئی ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کا اہم حصہ بیان کیا جاتا ہے لیکن پوری ذات مراد ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 قسم کی آنکھیں جنت دوزخ میں نہیں جائیں گی، ایک وہ آنکھ جس نے مسلمانوں کی فوج کی، مجاہدین کی چوکیداری کی، سرحد کی، اور آنکھ لوگ سوئے رہے وہ جاگتی رہی، اور ایک آنکھ وہ کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جس سے آنسو کے قطرے نکل پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جسم دوزخ میں اگر جلے گا بھی تو آنکھ نہیں جلے گی، آنکھ سے مراد پورا وجود ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف آنکھ نہیں جائے گی، مطلب کیا ہے؟ چونکہ آنکھ کی یہ فعل ہے اس وجہ سے آنکھ کا بول کر مراد ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے یہ 2 کام کی۔ اسی طرح یہاں بھی وجہہ کہہ کر پوری ذات مراد لی ہے کہ ایک آدمی اپنی پوری ذات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اور یہاں وجہہ للہ کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بعض کاموں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذات کو وہ جھکا دے اور بعض کاموں میں نہ جھکائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو جزوی مسلمان نہیں بننا پڑے گا بلکہ اس کو کلی مسلمان بننا پڑے گا۔ آج کے اس معاشرے کا، ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو جزوی مسلمان بہت زیادہ ملیں گے۔ جزوی مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے بعض اجزاء پر وہ عمل کریں گے لیکن باقی اسلام کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہوگا۔ اگر ممکن ہے کہ مسجد میں آ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہوں لیکن دکان پر اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، زمینداری میں اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، تجارت میں اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، یا کوئی جج ہے تو جج کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، قرآن کے خلاف فیصلے دیتے ہیں۔ کلی مسلمان، مکمل مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے، اس کے عقائد بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اس کے اخلاق بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں، اس کا غم اور اس کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اس کی مجلس اور اس کی تنہائیاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، حتیٰ کہ اس کی محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. جس نے کسی سے محبت کی تو محض اللہ کے لیے، جس سے کوئی نفرت کی تو وہ بھی محض اللہ کے لیے، کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، اور جس نے کسی کو کچھ مال دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور جس کو کسی نے کچھ مال نہ دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور میں وہ آدمی مسلمان، اس کا ایمان پورا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا، نمبر 2 پوری ذات جھکا دینا، ایسا نہ ہو کہ بعض جزوی طور پر اللہ کے احکامات کی پابندی ہو رہی ہو اور بعد میں ہو اور بعد میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو، مکمل طور پر اللہ کا بندہ ہو وہ محسن۔ تیسری صفت یہ ہو کہ وہ مخلص بھی ہو۔ مخلص کا مطلب کیا ہے؟ منافق نہ ہو، مخلص ہو، اللہ کے احکامات کی پابندی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے نہ کر رہا ہو، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو۔ اصل میں محسن کا مطلب یہ ہے خوبصورت انداز میں ایک کام کرنا، اور خوبصورت انداز کون سا ہوتا ہے؟ خوبصورت اور بہتر انداز کسی بھی نیک عمل کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی 100 روپے اگر دیتا ہے یہ خوبصورت ہے، اور دکھاوے کے لیے 1,00,000 روپے دیتا ہے تو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتے اللہ کی رضا کے لیے، وہ سمجھتے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ محسن ہے، اور لوگوں کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کتنا نیک آدمی ہے، یہ محسن نہیں ہے۔ تو عمل کے اندر حسن کس وقت پیدا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایک عمل جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوتا جاتا ہے اس میں حسن آ جاتا ہے، اور نمبر 2، وہ عمل جتنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا جاتا ہے اس میں حسن آ جاتا ہے۔ مثلا قراء قرآن ہے، جتنے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے قرآن پڑھے گا یہ حسین ہوگا عمل، لیکن بشرطے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، اور جتنا اخلاص بڑھتا جاتا ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی اور اس کا مقصد نہ ہو، اس میں وہ حسن آ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دیندارانہ زندگی کوئی بناوٹ تصنع نہ ہو، نہ کوئی منافقت ہو، نہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو، بس محض اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت و فرمان برداری محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جنت اس آدمی کے لیے فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے یہ لوگ۔ یہ بات، یہ الفاظ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ خوف آئندہ آنے والے خطرے کے بارے میں ہوتا ہے جو ابھی نہ آیا ہو، اور حزن کہتے ہیں جو انسان پر جو تکلیف گزر جائے تو اس پر جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ اس کا مکمل نمونہ تو جنت ہی ہے کہ جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا، انسان مکمل طور پر بے فکر ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والے بندے اور مخلص ہوں تو ان کو دنیا کے اندر بھی خوف تو ہوتا ہے، یعنی آئندہ جو ہے نا آنے والے انبیاء علیہ السلام پر بھی کئی تکالیف آئندہ ان پر بھی آ سکتی ہیں، تو خوف تو ان کو ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ایک دنیا دار آدمی پر۔ اور اسی طرح غم تو پہنچتے ہیں نیک لوگوں کو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم دنیا سے جب چلا گیا تو آپ رو رہے تھے، اور زبان پر الفاظ تھے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ تو نیک آدمی پر جو غم آتے ہیں نا وہ اس طرح کے غم نہیں ہوتے جس طرح دنیا دار آدمی پر ہوتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دیتا ہے، دل کی مضبوطی دیتا ہے، اور اس غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے کو نہیں چھوڑتا بلکہ مزید اس پر ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ تو غم تو آتا ہے لیکن غم کی وہ اثرات نہیں ہوتے، جس طرح ایک آدمی کو چوٹ تو لگے لیکن چوٹ کا درد اس طرح نہ ہو جس طرح دوسروں کو چوٹ لگتی ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کا خوف ایسا خوف نہیں ہوگا جس طرح دنیا داروں کا ہوتا ہے، انہیں ان کا غم اس طرح کا غم ہوگا، لیکن اس کی اصل صورت تو جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے کوئی مستقبل کا خوف نہیں ہوگا، نہ اپنے مرنے کا خوف، نہ جنت کی نعمتیں چھن جانے کا خوف، نہ کسی بیماری کا خوف، نہ کسی ڈاکے کا خوف، کوئی بھی نہیں، نہ کسی عزیز کے بچھڑ جانے کا خوف۔ دنیا میں جتنے خوف ہیں نا سارے ختم، اور غم بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں،
تو اس کو غم بھی نہیں ہوگا. تو گویا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا. وہاں بھی انہوں نے کہا تھا نا لن يدخل الجنت الا من کان، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. تو کہا نہیں، جنت میں داخل کے لیے یہودی عیسائی ہونا ضروری نہیں ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے 3 کاموں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ کی اطاعت کرنا، اور نمبر 2 مکمل اطاعت کرنا، اور نمبر 3 اخلاص کے ساتھ یہ اطاعت کرنا. بس یہ 3 صفات جس میں بھی آئیں گی، چاہے وہ کالا ہے، چاہے سفید ہے، چاہے برصغیر کا رہنے والا ہے، چاہے کسی گورے کا بیٹا ہے، جو بھی ہو. لازمی بات ہے کہ جب اللہ کی اطاعت وہی کرتا ہے جو مسلمان ہو نا، کافر تو نہیں کر سکتا. اور پھر اس میں یہ بھی نقطہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس وقت کی شریعت کے مطابق ہی ہو سکتی ہے نا. تو وقت کی شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے نبی پر ایمان لائے. تمام انبیاء پر ایمان لانا تو ضروری ہے نا، لیکن اطاعت تو اپنے دور کے نبی کی شریعت کی ہوتی ہے، کیونکہ خالصتاً اللہ کی اطاعت وہی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہودی عیسائی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہو اور پھر آپ کی شریعت کے مطابق مکمل اللہ کی اطاعت کر رہا ہو. اور یہ اطاعت محض چند کاموں میں نہ ہو، اس کی مکمل زندگی پر چھائی ہوئی ہو، اور یہ سارا کام محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا سوائے من اس کے جو کان ہو یہودن، یہودی او نصارہ یا عیسائی. تل کا یہ امانیوں ان کی آرزویں ہیں. قل کہہ دیجئے ہاتھو لاؤ برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں، یعنی جنت میں کیوں نہیں داخل ہوگا. من وہ آدمی جس اسلم، جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنے چہرے کو یعنی اپنی ذات کو، للہ اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے. وہ محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص ہو. فلہ اجرہ، اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربی، اس کے رب کے ہاں. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء